السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ مغفرت ہو۔ دوستو، جیسا کہ آپ سبھی لوگ جانتے ہو، ہم اور آپ اللہ تعالیٰ نے ہم سب پہ 5 وقت کی نماز کو فرض کیا ہے، ٹھیک ہے۔ اب ہمیں 5 وقت کی نماز ہر حال میں ادا کرنا ہے، وہ ہمارے آخرت کا ذخیرہ ہے۔ ہم جو دنیا سے کرتے ہیں اور کر کے جو بھیجیں گے وہی آخرت میں ہم کو ملے گا۔ تو بہت سے لوگوں کو عشاء کی نماز میں جو 3 رکعت وتر ہوتی ہے وہ برابر پڑھ نہیں پاتے ہیں اور ان کو جانکاری نہیں ہے۔ اس کے بعد بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ 3 مرتبہ قل هو اللہ شریف پڑھ لو وتر میں تو نماز ہو جاتی ہے۔ تو نماز تو اللہ تعالیٰ قبول کرنے والا ہے، ہوتی ہے یا نہیں ہوتی وہ اللہ سے بہتر کوئی نہیں جانتا ہے، لیکن لوگ کہہ دیتے ہیں کہ 1 مرتبہ پڑھ لو قل هو اللہ شریف یا 3 مرتبہ پڑھ لو تو نماز ہو جاتی ہے۔ مگر میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ دوستوں اور بزرگوں، کہ جب ہم دنیا کی ہر چیز کو سیکھنے کے لیے وقت نکلتے ہیں تو ہم اپنی نماز کو صحیح طرح سے کیوں نہیں سیکھتے ہیں اور ہم اس کو توجہ کیوں نہیں دیتے، اور ہم آخرت کی نماز کے لیے لاپرواہی کرتے ہیں۔ دنیا کی ہر چیز سیکھ لیتے ہیں پیسہ کمانے کے حساب سے، مگر ہم آخرت کی جو ہماری سب سے بڑی دولت ہے، آخرت میں کام آنے والی، ہم اسی کو نہیں سیکھتے ہیں۔ تو ضروری ہے اللہ کل قیامت کے دن اگر یہ سوال کر دے کہ تم نے ہر چیز دنیا کی سیکھی دنیا کے حساب سے تو تم نے آخرت کی چیزوں کو کیوں نہیں سیکھا آخرت کے حساب سے، تو ہم پھنس جائیں گے اس دن۔ تو آئیے ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ وہ کس طرح سے ادا کی جاتی ہے نماز۔ کہ نماز جو ہے پہلے 4 سنت ہیں عشاء میں، وہ غیر مؤکدہ ہیں، اگر آپ پڑھیں گے تو ثواب ہے، اگر نہیں پڑھیں گے تو آپ کو گناہ نہیں ہے۔ کبھی کبھی پڑھ سکتے ہیں، کبھی کبھی چھوڑ سکتے ہو آپ، اس طرح سے۔ اور پھر 4 فرض وہ پڑھنا ہے، پھر 2 سنت وہ پڑھنا ہے، پھر 2 نفل وہ بھی آپ پڑھیں تو ثواب ہے، نہیں پڑھا چھوڑ دیا تو کوئی گناہ نہیں ہے۔ اب اس کے بعد آ جاتی ہے 3 وتر۔ تو وتر کی نماز اس طرح سے ہے کہ نیت کی میں نے 3 رکعت نماز وتر واجب واسطے اللہ تعالیٰ کے منہ میرا کعبہ شریف کی طرف وقت عشاء اللہ اکبر، یہ نیت باندھ لیا ہم نے۔ پھر ثنا پڑھیں گے، پھر اس کے بعد الحمدو کی صورت پڑھیں گے، پھر اس کے بعد آپ کوئی بھی صورت ایک لگا لیں اس میں، یا تو ایگزامپل کے لیے ایک دم ہم آسانی کے لیے بتا رہے ہیں ہم آپ کو کہ ایزا جا کی صورت پڑھیں پہلی بار میں، پھر رکوع سجدہ کریں، پھر کھڑے ہو جائیں، پھر آپ الحمدو پڑھیں، پھر اس کے بعد تبت یدا پڑھیں، پھر آپ بیٹھ جائیں تیاتوں میں، پھر جب کھڑے ہوں گے دوسری مرتبہ میں تو تیسری رکعت کے لیے تو آپ کیا کریں گے، الحمدو پڑھیں گے، الحمدو کے بعد قل هو اللہ پڑھیں گے، قل هو اللہ کے بعد پھر کہیں گے، ہاتھ اٹھائیں گے کانوں تک، کہیں گے اللہ اکبر، پھر کہہ کے بس ہاتھ باندھ لیں گے، پھر وہ پڑھیں گے دعائے قنوت۔ دعائے قنوت کیا ہے؟ دعائے قنوت یہ ہے کہ اللہم انا نستعینک ونستغفرک ونؤمن بک ونتوکل علیک ونثنی علیک الخیر ونشکرک ولا نکفرک ونخلع ونترک من یفجرک اللہم ایاک نعبد ولک ونصلی ونسجد الیک نسعی ونقفد ونرجو ورحمتک ونخشی عذابک ان عذابک بالکفار ملحق۔ پھر اس کے بعد کہیں گے اللہ اکبر، رکوع میں چلے جائیے آپ، اور پھر رکوع اور سجدہ کر لیا، پھر اس کے بعد سلام پھیر لیجئے، یہ آپ کی نماز وتر ادا ہو گئی۔ اس طرح سے ہے۔ تو ہم ہر چیز کے لیے ٹائم نکالتے ہیں، تو ہم کیوں نہ تھوڑا سا وقت نکال کے اس کو یاد کر لیں۔ زیادہ سے زیادہ 1 ہفتہ لگے گا، 15 دن 20 دن لگیں گے، ہمیں یاد ہو جائے گی تو ہماری نماز صحیح ہو جائے گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو آخرت کی جو بھی عبادت ہے وہ صحیح طرح سے کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور آخرت میں ایک بہترین مقام عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے اور سننے سے زیادہ آخرت اور دنیا کے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سارا کام ہمیں آخرت کے لیے تیاری جو کرنا ہے وہ دنیا سے ہی کرنا ہے۔ وما الینا الا البلاغ المبین۔ اللہ حافظ۔